نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک سلسلے کا اختتام ہوا۔ ہم سب کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی امت آئے گی اور نہ ہی کوئی کتاب آئے گی۔ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس چیز سے خبردار کیا تھا کہ میرے بعد ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کذاب اور دجال قرار دیا ہے۔ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، تو فی روایتین دجالون، ایک روایت میں کذابون اور ایک میں دجالون۔ دریا دجلہ اور فرات، اس کا پانی کچھ یوں ہے کہ صاف پانی مٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی پانی گدلا ہے۔ دجل کا معنی ہی ہوتا ہے کہ صحیح چیز کو غلط چیز کے ساتھ ملا کے پیش کرنا، کہ صحیح چیز کا امتیاز مشکل ہو جائے۔ تو جھوٹے مدعا یعنی نبوت، ان کا یہی طریقہ واردات ہے کہ یہ حق کے ساتھ باطل کو ملا کر پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ پہلے ایک آدمی مسلمہ کے نام سے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے انتقال کے بعد صحابہ کرام نے اس سے اور اس کے ماننے والوں سے جنگ کی۔ مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے سارے کے سارے قتل ہوئے۔ تو اس وقت سے یہ سلسلہ چل نکلا، وقتاً فوقتاً ایسے لوگ اغیار کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور سادہ عوام کو اپنے جال میں پھنسا کر گمراہ کرتے ہیں۔ حال ہی میں ایک آدمی آیا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں احمد مثل عیسیٰ الساعہ خاتم النبیین ہوں، اور ایک کتاب بھی پیش کی اور مطالبہ کیا کہ میری اس کتاب کا کوئی آدمی جواب پیش کرے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں جو اس نے پیش کی، اس سے پہلے بہت سارے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اسی طرح کی بکواسات کی ہیں۔ ہر ایک کی بات کا جواب دینا کوئی ضروری تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی علماء کرام اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے جوابات دیتے ہیں۔ دعویٰ اس کا تھا کہ میں احمد مثل عیسیٰ الساعہ خاتم النبیین ہوں، اور کتاب بھی پیش کی۔ انشاءاللہ ہم اس کی کتاب پر اور اس کے اس دعوے پر انشاءاللہ کچھ ضروری گزارشات پیش کریں گے، جس سے حقیقت کھل کر واضح ہو جائے گی کہ یہ آدمی ہر اعتبار سے جھوٹا اور کذاب ہے۔ اس نے جو کتاب پیش کی ہے، اس کتاب کا نام رکھا ہے الکتاب۔ یہ ہمارے سامنے ہے، ہم نے اس کا پرنٹ نکلوایا ہے۔
تو یہ کتاب جو ہے اس کا نام عربی زبان میں ہے، یہ کتاب ہے اس کا نام عربی زبان میں رکھا ہے. کیا نام ہے؟ الکتاب، آیات بینات. کتاب کا نام عربی زبان میں ہے جبکہ یہ کتاب خود اردو زبان میں ہے. عجیب بات ہے کہ نام عربی زبان میں اور کتاب اردو زبان میں. اگر تجھے عربی آتی ہی نہیں تو پھر خام خواہ نام بھی عربی میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں دیسی مرغی اور ولایتی بیٹ، کہ نام عربی ہے اندر کتاب اردو ہے. یہی بات جو ہے خود اس کے جاہل ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے. اگر یہ کوئی بہت بڑا علمی آدمی ہوتا، اگر کتاب عربی میں پیش کی ہے، اس کا نام عربی میں رکھا ہے، تو اندر ساری کی ساری عربی ہوتی، لیکن کتاب اردو میں ہے. پھر یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کی ابتدا دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی. عام طور پر جو دینی کتابیں ہیں، ان کتابوں کی ابتدا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے. قرآن کریم ہے تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا جی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا. کتاب کی ابتدا حمد و ثنا سے ہے، جبکہ اس نے جو کتاب پیش کی ہے اس کتاب کی ابتدا دجال سے ہے. یعنی شروع میں ہی اعوذ باللہ بسم اللہ کوئی اور کوئی چیز، اللہ کی حمد و ثنا کچھ نہیں، شروع ہی دجال کے لفظ سے ہو گیا ہے. اس سے معلوم ہوا اس کو نہ ذات باری تعالیٰ سے کوئی غرض ہے اور نہ ہی ذات باری تعالیٰ کی تعظیم سے غرض ہے. یہ دجال کا کرندہ ہے اور دجال کے ہی مشن پر چل رہا ہے، اس لیے شروع میں دجال کا تذکرہ شروع کر دیا. اگر یہ بندہ ہوتا اللہ کا اور اللہ کا بھیجا ہوا کوئی رسول ہوتا تو بھئی شروع میں اللہ کی بات کرتا، لیکن شروع میں ہی دجال کی بات شروع کر دی ہے. اسی طرح اس نے جو کتاب الکتاب پیش کی ہے، اس میں آپ غور فرمائیں کہ دعویٰ پر دلیل پیش کرنے کی بجائے پڑھنے والے کو دوسری باتوں میں الجھا دیا ہے. حالانکہ چاہیے یہ کہ ایک آدمی ایک دعویٰ لے کر اٹھا ہے، اپنا دعویٰ پیش کرے، اس کے بعد اپنے دعویٰ پر دلائل پیش کرے. یہ تو ہے کہ سیدھی سی بات، دنیا کا پڑھا لکھا قانون اور دنیا کی پڑھی لکھی بات کہ پہلے دعویٰ ہو اس کے بعد دلائل ہو. تو اس آدمی نے اپنے دعویٰ پر دلائل پیش کرنے کی بجائے ادھر ادھر کی دوسری باتوں میں قاری کو یعنی کتاب پڑھنے والے کو الجھا دیا ہے. یہ بھی ایک دجل اور فریب سے کم نہیں ہے. اسی طرح اس نے جو یہ کتاب پیش کی ہے، اس کا نام رکھا ہے الکتاب. یہ الکتاب نام اس نے چرایا ہے، اصل میں یہ نام قرآن کریم کا ہے. اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے شروع میں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اب دیکھیے الکتاب یہ قرآن کریم کا نام ہے، نام اس نے چرایا قرآن کریم سے اور نام رکھ لیا اپنی کتاب کا. اور اس کتاب کے اندر جو مضامین بھرے ہوئے، جو تحریرات ہیں، یہ سب قرآن کریم کی تکذیب پہ مبنی ہے. نام چرایا قرآن والا اور تشریحات ساری کے ساری قرآن کے خلاف ہیں. یہ بھی اس کے دجال اور کذاب ہونے پہ بہت واضح دلیل ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اس کتاب کا نام اس نے الکتاب رکھا ہے اور خود عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ صاحب الکتاب یعنی صاحب قرآن نبی نہیں ہیں، بلکہ صاحب انجیل ہیں. یعنی
اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب مقدس انجیل عطا کی تھی. آپ صاحب کتاب نبی نہیں ہیں، تو پھر دعویٰ عیسیٰ ہونے کا ہے اور پیش کر رہا ہے قرآن کریم کو، یہ کیسی عجیب بات ہے. اس کی طرح اس کتاب کا نام الکتاب ہے، ہاں جی، اور دعویٰ کیا کہ میں نے کتاب پیش کی ہے، اور کوئی آدمی اس کا جواب دے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، کوئی نئی کتاب نہیں لائیں گے، بلکہ خود قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے آئیں گے. تو نئی کتاب لا کر اس کے جواب کا مطالبہ کرنا یہ خود دجل اور فریب ہے، اور اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ آدمی وہ عیسیٰ نہیں جس کے آنے کی خبر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یہ محض دجل اور فریب ہے.